سوچئے، آسمان بالکل صاف ہے، زمین پر لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایک بزرگ نبی تنہا کھڑے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں درد ہے، لیکن حوصلہ ٹوٹ نہیں رہا۔ وہ چیخ کر کہتے ہیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، مگر لوگ صرف ہنس دیتے ہیں۔ کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ جس نے 950 سال تک حق کو ٹھکرایا؟ اور وہ کشتی جو زمین پر بن رہی تھی سمندر کے بغیر، کیا وہ حقیقت میں نجات کا ذریعہ بنی؟ آج ہم سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ایک ایسی کہانی جو صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک سخت پیغام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک۔ ان کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے۔ ان کی زندگی صبر، دعوت اور ایمان کی مثال ہے۔ یہ کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں، یہ کہانی ہے حق اور باطل کی ٹکرار کی، صبر اور انکار کی، اور آخرت کی یاد دلانے والی ایک سخت حقیقت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بتوں کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ لوگ انہیں پوجتے تھے اور سچ کو بھول چکے تھے۔ پھر شروع ہوتی ہے ایک لمبی دعوت جو صدیوں تک چلتی ہے۔ پرانا زمانہ، لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہیں۔ ان کی آواز میں نرمی ہے مگر الفاظ میں قوت۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگ سنتے ہیں پھر ہنس دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بس ایک آدمی ہے تمہاری طرح۔ کچھ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری باپ دادا بھی یہی کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، مگر حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ وہ رات کو بھی دعوت دیتے، دن کو بھی، چھپ کر بھی سمجھاتے اور آواز بلند کر کے بھی۔ لیکن جتنی محنت بڑھتی اتنا ہی انکار بڑھتا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کپڑے سر پر ڈال لیتے تھے تاکہ سچ نہ سن سکیں۔ بزرگ نوح علیہ السلام تنہا دعا کرتے ہوئے، صدیاں گزر گئیں، 950 سال، جی ہاں 950 سال۔ اتنی لمبی مدت تک دعوت دینے کے بعد بھی صرف چند لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں درد تھا مگر اللہ پر یقین اور مضبوط تھا۔ آخر ایک دن انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا نفرت سے نہیں تھی، یہ حق کے لیے تھی، کیونکہ اب وہ قوم صرف خود گمراہ نہیں تھی بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی تھی۔ تب اللہ کا فیصلہ نازل ہوتا ہے، کشتی بناؤ۔ ریگستان جیسا علاقہ، کشتی بن رہی ہے۔ سوچئے، نہ سمندر، نہ دریا، اور ایک نبی کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگ گزرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو نبی کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک بات کہتے ہیں، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ کشتی بنتی رہی، دن رات، ہر لکڑی کا ٹکڑا ایمان کی گواہی دے رہا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں لے آؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ لیکن یہاں ایک امتحان اور تھا۔ گھر کا منظر، بیٹا دور کھڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ باپ نبی ہے مگر بیٹا انکار پر اڑا ہے۔ یہ سب سے بڑا درد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے بلاتے ہیں، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ مگر بیٹا کہتا ہے، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ غرور تھا، یہ دنیا پر بھروسہ تھا۔
اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ آسمان سے تیز بارش، زمین سے پانی ابل رہا ہے۔ آسمان پھٹ گیا، زمین پھٹ گئی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ طوفان اتنا سخت کہ سب کچھ بہہ گیا۔ کشتی لہروں میں اٹھتی گرتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آخری بار پکارتے ہیں، بیٹا آ جاؤ۔ لیکن ایک لہر آتی ہے اور دونوں کے درمیان دیوار بن جاتی ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ صرف طوفان نہیں تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہر وہ شخص جس نے حق کو ٹھکرایا وہ مٹ گیا، اور کشتی صرف مومنوں کو لے کر امن کی طرف بڑھ گئی۔ سکون۔ کشتی ایک پہاڑ پر رکتی ہے۔ آخر کار طوفان رک گیا، کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی، اور یہاں سے ایک نئی شروعات ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ حق بولنا چھوڑنا نہیں، چاہے لوگ ہنسیں، چاہے لوگ انکار کریں۔ یہ کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی کہ رشتے اللہ کے دین سے بڑے نہیں ہوتے۔ آج بھی ہم کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنی طاقت پر، اپنی پلاننگ پر، یا اللہ پر؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی اور کی زندگی بدل جائے۔